وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. آمین یا رب العالمین. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا لائق اور زیبا ہے اس رب ذوالجلال کے لیے جو اپنے ذات اور صفات کے اندر لا شریک اور بے نظیر و بے مثال ہے. جس رب ذوالجلال نے زمین و آسمان کو بنایا، چاند، تارے، سورج، اسی طرح سے روئے زمین کے اوپر مختلف مخلوقات کو پیدا کیا. ان تمام مخلوقات کے اندر بنی نوع انسان کو اشرف مخلوقات میں سے بنایا. وہ رب ذوالجلال جس نے آسمان سے کتابوں کو نازل فرمایا، ہر دور اور ہر زمانے کے اندر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا تاکہ وہ روئے زمین کے اوپر بسنے والی انسانیت، جنات و انسان، ان تمام کے سامنے زندگی گزارنے کا طور طریقہ واضح کرے اور ایک ایسے نظام کو ان کے سامنے رکھے جو نظام کلی طور پر انسانیت کی بقا کے لیے اس کی حفاظت کا ضامن ہو. تاریخ اس بات کی گواہ ہے، کائنات کے رب نے جب سے اس نظام کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے لوگوں تک بھیجا، جن لوگوں نے اس نظام کو تسلیم کیا، جنہوں نے جس دور کے اندر بھی اللہ کے ان فرامین کو اپنایا اور اس پر عمل پیرا ہوئے، رب ذوالجلال نے دنیا کے اندر بھی ان کو کامیاب کیا اور آنے والے لوگوں کو یہ واضح طور پر
درس دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب الجلال کے فرامین پر زندگی گزار کر اپنی دنیا کو بہتر بنایا اور آخرت میں بھی یہی لوگ کامیاب۔ کائنات کے رب نے سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، ایک عظیم کتاب، ایک عظیم معجزہ دے کر، جو یقینی طور پر اپنے اندر علم و فنون کا پورا سمندر سمیٹے ہوئی تھی، جو کتاب اپنے اندر علم و حکمت کے وہ تمام باتیں اپنے اندر سمیٹی ہوئی تھی جن کی معاشرے کو ضرورت تھی، اور جن کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو کر معاشرہ جو ہے دنیا کے اندر ترقی کر سکتا تھا۔ کائنات کے رب نے اسی کتاب کے اندر بنی نوع انسان کو اس ذمہ داری کا احساس دلایا بحیثیت اشرف المخلوقات، بحیثیت انسان اور بحیثیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے، آپ کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب آپ اس کلمے کا ورد کرتے ہیں، جب آپ اس کتاب پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں، جب آپ دنیائی انسانیت کو یہ درس دینے کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی پوری زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے، ایسے میں آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اور یہ ذمہ داری کا احساس کائنات کے رب نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم لوگوں کو دی۔ جب یہ بات بتلائی گئی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، جمع کے سینگے سے خطاب کر کے رب ذوالجلال نے ہم تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، کنتم خیر امتی، تم بہترین جماعت ہو، خیر تمہارے اندر بھرا ہوا ہو، خیر کا ہر پہلو تمہارے ہر کردار سے آیا ہونا چاہیے، اور اگر خیر آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہے تو آپ سمجھ لیجیے کہ خیر امت میں سے آپ نہیں، چاہے آپ لاکھوں جو ہے آپ سر سجدے میں رکھتے جائیں، آپ لاکھوں تسبیح کے دانے جو ہے گنتے جائیں، آپ تسبیح اور تحلیل کے ذکر و اذکار دن بھر وہ آپ کرتے رہے، لیکن اگر آپ کی زندگی کے اندر کسی کے لیے خیر کا پہلو نہیں ہے، آپ سمجھ لیجیے کہ آپ اس خیر امت سے محروم ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کائنات کے رب نے اپنی فضیلت اور آپ کو یہ احساس دلایا، مجھے یہ احساس دلایا کہ بحیثیت انسان کائنات کے رب نے آپ کو اپنے سلیم سے نوازا۔ کیا وہ رب ذوالجلال اس بات پر قادر نہیں تھا کہ جانوروں کی طرح ہم کو بھی پیدا کر دیتا؟ کیا وہ رب ذوالجلال اس پر قدرت نہیں رکھتا تھا کہ دنیا کے اندر ہماری حیثیت کیڑے اور مکوڑے کی ہوتی؟ اس رب ذوالجلال نے اس ناپاک قطرے سے جب انسانیت کو وجود بخشا، وجود بخشنے کے بعد وہ رب ذوالجلال جانتا تھا یہ غرور اور تکبر کے اندر مست ہو کر حسد اور بغض کو اپنے اس سینے میں پالے ہوئے دنیا کے اندر ایک فسادی کی شکل میں ہو، یہ رب ذوالجلال جانتا تھا۔ اور کائنات کے اندر جب اس انسان کو پیدا کیا گیا، بنایا گیا، فرشتوں کو کہا گیا کہ سجدہ کرو،
فرشتوں نے بھی جواب دیا تھا کہ آپ اس کو کیوں پیدا کر رہے ہیں جو دنیا کے اندر فساد پھیلانے والا. وہ فرشتے غیب کا علم نہیں رکھتے. اس سے پہلے جو جنات آباد تھے دنیا کے اندر وہ سمجھتے تھے کہ یہ اسی طرح کی ایک مخلوق ہوگی، اور جس طرح سے یہ جنات فساد کرتے ہیں اسی طرح سے یہ انسان بھی فساد کرے. قیاس کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ فسادی بن کر ابھرے. کائنات کے رب نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلم. میرے فرشتوں تم عظیم تو ہو، تمہاری فضیلت تو برقرار، تمہاری عظمت جو میں نے تم کو عطا کی ہے وہ تو بالکل واضح ہے، لیکن جو میں علم رکھتا ہوں وہ تم علم نہیں رکھتے. اس میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو واقعی میں دوسرے لوگوں کے لیے ایک مثال بن جائیں گے، جو اپنا ذمہ دارانہ جو کردار ہے وہ نبھائیں گے دنیا کے اندر، اور معاشرے کے اندر جو ان کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو سمجھیں گے. کائنات کے رب نے اسی لیے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تمہارا وجود جو ہے لایا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. گزشتہ خطبے کے اندر میں نے کچھ چیزیں اس کے متعلق کہی تھی. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جب کوئی معاشرہ فساد زدہ ہو جاتا ہے اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اور پھر اس کو صحیح لائن پر لانے کے لیے کن وسائل کی ضرورت ہوتی ہے. اس پر میں نے مختصراً آپ لوگوں کے سامنے کہا تھا، اور آج کہ اس خطبے کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس کو ہم لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر کوئی مقام نہیں دیا ہوا ہے. اگر دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے اپنے معاشرے کے اندر گھر کے اندر جب ہم جائزہ لیتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر کتنے لوگ ہوتے ہیں جو امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں؟ واللہ کتنے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر کتنے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر کتنے لوگ ہوتے ہیں. فرض نمازیں ہمارے گھروں کے اندر ضائع ہوتی ہیں، ہمیں ٹس سے مس نہیں ہوتا. امر بالمعروف ہم کیا سمجھے کہ امر بالمعروف کیا ہے؟ کائنات کے لوگوں، آج جس طرح سے پوری دنیا انسانیت پریشانی کے اندر ہے، تذبذب کی شکار ہے، اور سسکتی ہوئی یہ انسانیت قدرتی آفات اور ان بیماریوں کی وجہ سے کراہ رہی ہے، لیکن کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم یہ سوچے کہ یہ بنی نوع انسان کائنات کے رب کے سامنے گر گڑاتا ہے اور رب ذوالجلال جو ہے اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کہیں ہم امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا جو اہم فریضہ ہے، کیا ہم نے اس کو پس پشت تو نہیں ڈال دیا؟ کیا ہم اس سے جی تو نہیں چرا رہے؟ کیا ہم اس مغربی تہذیب اور مغربی کلچر کے پیچھے اپنے اسلام کو قربان تو نہیں کر رہے؟ اپنے ضمیر کو جو ہے بیچنے کے لیے بازار کے اندر تو نہیں نکلے؟ کیا آج ہماری یہ غیرت، اسلامی غیرت کہیں پہ زندہ ہے کہ ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر نافذ کرے اور اپنے معاشرے کے اندر جو ہے اس کو دعوت دے؟ کیا ہمارے اندر یہ غیرت باقی ہے؟ یقینی طور پر نہیں، یقینی طور پر نہیں. آج بہت سارے لوگ اصلاح کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر جو ہے انسانیت کو صحیح رخ لگانے کے لیے جو ہے اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے، کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رازدار صحابی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حذیفہ بن یمان جس کو کائنات کے عظیم پیغمبر نے منافقوں کی لسٹ بتلائی کہ یہ جو سامنے جی 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 کر کے کہتے ہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ ان کے دلوں کے اندر نفاق چھپا ہوا،
یہ واضح نہیں کرتے، ان کے دل کے اندر جو بیماری ہے وہ بیماری واضح نہیں کرتے، اس لیے جو ڈاکٹر ہے وہ بھی پریشان ہے کہ ان کا علاج کرے تو کہاں سے علاج کرے، کیونکہ بیماری ان کی واضح نہیں ہے۔ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان، یہی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی، اور لوگوں قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ کائنات کا عظیم پیغمبر قسم کھا کر بولتے ہیں، کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی، کیا ضرورت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قسم کے الفاظ استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا دنیا کے اندر کوئی بدبخت ایسا ہو سکتا ہے جو کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسے بات کہے تو وہ جھوٹ بھی ہو سکتی؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ جن بدبختوں نے یہ دعویٰ کیا تھا وہ ان کا نام و نشان مٹ گیا دنیا سے، اور جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، ایک ایک کردار سے جو ہنسی اڑاتا ہے اور مذاق اڑاتا ہے، کائنات کے لوگوں دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسلام سے اس کا نواقض دین میں سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فرمان ہو، کوئی بھی کردار ہو، ہم اس کا مذاق اڑائیں، ہم اس کا مذاق بھی لے لیں اور مذاق اڑاتے جائے۔ جس نبی کی عظمت اس قدر ہو، جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر فضیلت سے نوازا ہو، اس کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ قسم کھا کھا کر لوگوں کو کیوں بول رہا ہے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نقطہ جو ہے یہ ہم لوگوں کو اپنے دلوں کے اندر جو ہے پیوست کرنے کی ضرورت ہے۔ کائنات کے لوگوں جانتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو اعلان ہوتا تھا وہ اللہ رب الجلال کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ جو بولتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوا کرتا ہے۔ کائنات کے رب کو پتا تھا قوم آئے گی، بڑے بڑے سکالر آئیں گے، دنیا والوں کو درس دیں گے، مختلف نظریات کو سامنے رکھیں گے، اور ایمان کی بڑی بڑی باتیں ہونے لگی، ایمان کی بڑی بڑی باتیں ہونے لگی، لیکن حقیقی معنوں میں دل کے اندر ایمان وہ سمجھتے، وہ جانتے ہی نہیں ہے ایمان کیا ہے، تو ایمان کی بات کیا ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دین اور ایمان کی بات ہے۔ اگر پوچھ لیا جائے، سوال کر لیا جائے کہ جناب ایمان کے ارکان کتنے، نواقض ایمان کیا ہے، رب کعبہ کی قسم شاید کہ کوئی جواب دے، شاید کہ کوئی جواب دے پائے۔ کون سا ایمان، کس ایمان کی بات ہے؟ اور لوگوں کائنات کا عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ فِتْيَانٌ، جوانی کے عالم میں ہم تھے، کائنات کا عظیم پیغمبر ہمیں ایمان سکھایا تھا، ایمان کی تعلیم دیتا تھا، ہم شاگرد بن کر بیٹھتے تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایمان سکھاتا۔ آج اگر کسی کو آپ کہیں نا ایمان کی بات، وہ کہے گا کہ میں مسلمان آج تک تھا ہی نہیں، مجھے آج ایمان سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ایمان کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایمان جو ہے یہ پنچوں سے نہیں آتا، یہ کتابوں سے نہیں آتا، یہ ایمان جو ہے استاد سے، عالم سے جا کر سیکھنا ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، نواقض ایمان کیا ہے۔ محدثین نے خدمات کی، اور کیا خدمات کی؟ ایک نے لکھی کتاب التوحید، وہ ہے تقریباً زیادہ سے زیادہ 100 صفحہ کی، 100 صفحہ کی کتاب ہے، چھوٹا سا پرچہ ہے۔ تشریح کرنے والے نے جب اس کی تشریح لکھی، 4 جلد میں اس کی تشریح، اور ہر جلد جو ہے اتنا اتنا موٹا ہے۔ اگر ایمان یہ معمولی مسئلہ ہوگا تو لوگ اتنی زندگی کھپا لیتے اس کو لکھنے میں، اس کو واضح کرنے میں۔ کائنات کا عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ضرور بضرور نیکی کا حکم کرو، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے رہو،
او لیوشکن اللہ، یا تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب ڈال دے، ثم تدعونہ، پھر تم دعا کرنے لگو، فلا یستجاب لکم، اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ آج غور کرنے کا مقام، آج سوچنے کا مقام ہے۔ کبھی کورونا وائرس، کبھی دیگر آفات ہم لوگوں پر ہمیشہ سایہ فگن رہتی ہے، غم کے آثار، خوف کے آثار، مال کے قلت کے آثار، غربت اور افلاس کے یہ تمام چیزیں، یہ سب پریشانیاں درپیش ہونے کے باوجود کبھی ہم نے سوچا کہ کیا ہم نے یہ اہم فریضہ چھوڑ تو نہیں دیا ہے؟ ہم نے یہ چھوڑ تو نہیں دیا ہے؟ اور اگر ہم نے یہ چھوڑا ہے، یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، یہ رب کی طرف سے عذاب ہے۔ اور ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تو دعا کرو گے لیکن رب ذوالجلال جو ہے وہ دعا کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ موقع آ جائے، قبل اس کے کہ ہم اس دور میں آ جائے، ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم امر بالمعروف کا جو اہم فریضہ، جو ہماری ذمہ داری ہے، کائنات کے رب نے جو فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم معروف کا حکم کرو اور برائی سے روکو، یہ اہم ذمہ داری جو رب ذوالجلال نے ہم لوگوں کو دیا ہے، ہم اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور یہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر جو ہے، یہ کہاں سے؟ یہ ممبر و محراب اس کے لیے ضرورت نہیں ہے، جامع مسجد جو ہے اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ ہم خطبہ دینے شروع ہو جائیں، نہیں، یہ ممبر اور محراب جو ہے اہل علم کے حوالے کر دیجیے، یہ انہی کے ہیں، اور یہ جو ہے ماضی میں بھی انہی کی زینت رہے ہیں، اور یہ آج بھی اور مستقبل کے اندر بھی یہ ممبر اور محراب جو ہے یہ اہل علم کے لیے، یہ اہل علم کے لیے ہے۔ وہ اہل علم جو کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر جب درس دیا کرتے تھے، امر بالمعروف کا کام کیا کرتے تھے، وہ جوتا نہیں لگاتے تھے۔ اور وہ امام مالک، امام دار الہجرہ، امام مدینہ، امام مالک سے پوچھئے، جب پوچھا گیا کہ آپ جوتا کیوں نہیں لگاتے اس تپتی ہوئی دھوپ میں، آپ کے جو پیر کی چمڑی اتر رہی ہے، آپ جوتے کو کیوں نہیں لگاتے؟ وہ کہا کرتے تھے کہ کائنات کا عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جگہوں میں آیا کرتا تھا، یہاں پہ رہا کرتا تھا، اور مجھے خدشہ ہے میرے اس پیر کے اندر جوتا ہو اور یہ جوتا والا پیر جو ہے اس جگہ پر پڑ جائے جس جگہ پر میرا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر ننگا چلا، میں یہ بھی گوارا، یہ ممبر اور محراب جو ہے یہ ان اہل علم کے لیے جن اہل علم نے بغداد کی مسجد کے اندر جب کھڑے ہوئے اور کوفہ والوں کو درس دیا، ایسی قوم کو درس دیا جو اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہی نہیں، اور جو اپنی ذمہ داری کو، اپنے اسلام کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے، تھوڑا سا کوئی مفاد آیا وہ فوراً اپنے اسلام کا سودا کر دیتے تھے، جو آج ہماری حالت، جو آج ہمارے معاشرے کی حالت۔ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تعلق سے کیا سمجھے؟ اگر سمجھنا ہے تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھیں، کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاشرے کا جب نقشہ کھینچا، حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے جب فضائل بیان کیے، لوگ کھڑے ہو گئے اسی مسجد کے اندر، مارنا شروع کر دیا، بے ہوش کر دیا، اور یہی جو ہے مارنا اور پیٹنا جو ہے امام نسائی رحمت اللہ علیہ کو اپنی جان گنوانی۔ لیکن لوگوں، جان تو اس نے دے دی، لیکن آپ کے ہاتھ میں سنن نسائی دے کر چلے گئے، ایک ایسا علم، ایک ایسی فضیلت، ایک ایسی تاریخ دے کر چلے گئے
رب کعبہ کی قسم اگر امام نسائی وہ کام نہ کرتے، کیا آج ہماری یہ مجال تھی کہ ہم کائنات کے عظیم پیغمبر کے ان یہ گوہر نایاب کو ہم تلاش کر کے جو ہے اس طرح سے کتاب کی شکل میں جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کر؟ کیا تھی یہ مجال؟ یہ وہ اہل علم، امر بالمعروف کا کام کیجئے، نہی عن المنکر کا کام کیجئے، آپ جس سٹیج پر ہیں اسی سٹیج سے کیجئے۔ اگر آپ ڈرائیور ہیں، آپ گاڑی سے اس ڈرائیور کی سیٹ سے امر بالمعروف کا کام کیجئے، نہی عن المنکر کا کام کیجئے۔ رب کعبہ کی قسم اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ لوگوں کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو کہ یہ جو پیچھے آپ کی سواریاں ہیں ان کو میوزک سے تو صاف رکھ سکتے ہو، ان کو گانے سے تو پاک رکھ سکتے ہو، وہ ان کے کانوں میں قرآن کی آواز تو ڈال سکتے ہو۔ رب کعبہ کی قسم اگر نہیں کرو گے، کل قیامت کا دن ہوگا اور رب ذوالجلال کے سامنے جب پیشی ہوگی تم بھی ہوں گے، وہ ہمارے اسلاف بھی ہوں گے جنہوں نے جانیں گوائی ہیں اس امر بالمعروف کے، نہی عن المنکر کے لیے کیا جواب دو؟ کون سا چہرہ لے کر جاؤ گے اور کون سی فضیلت کی ڈگری جو ہے وہ دکھانے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ اس لیے سمجھو کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول نے فرمایا ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تم دعا کرو گے لیکن اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرے گا، نہیں سنی جائے گی۔ جس سٹیج پر ہو اس سٹیج سے جو ہے امر بالمعروف کا کام کرو، نہی عن المنکر کا کام کرو، خیر کا کام کرو۔ رب ذوالجلال نے تمہیں بہترین امت بنایا، تمہیں خیر امت میں سے بنایا ہے، تم تو خوش نصیب ہو، اللہ رب ذوالجلال نے تمہیں بہترین امت کے اندر بنایا۔ لیکن کیا چیز ہے کہ ہم لوگوں کی غیرت جاگتی نہیں کہ ہم یہ خیر کا پہلو جو ہے دنیا کے سامنے رکھیں۔ کائنات کا ایک عظیم پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رسالت کو ہم ماننے والے یہ خطبہ دے رہے تھے منبر پر، کائنات کا عظیم پیغمبر خطبہ دے رہا ہے، رفاع تمیم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں آیا اس حالت میں کہ کائنات کا عظیم پیغمبر جو ہے خطبہ دے رہا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل غریب یسأل عن دینہ لا یدری ما دینہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادگی پر قربان ہو جائے ان کے کردار پر۔ رفاع تمیم رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہتے ہیں کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خطبہ دے رہے ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اجنبی آدمی ہمارے معاشرے کے اندر جس نے 4 رکعتیں پڑھ لی تو وہ تو کسی کو بات کرنے دے گا ہی، جس نے حج کر لیا تو وہ تو بخشایا پہلے سے ہی، جس نے تھوڑا سا علم سیکھ لیا تو وہ تو فتویٰ دینے ہی نہیں دے گا۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، یہ سب سے بڑا المیہ ہے، اور اس جہالت کا علاج جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، باقی کوئی بھی اس جہالت کا علاج نہیں کر سکتا۔ پریشان ہے پورے لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیہاتی آتے تھے کڑک مزاج کے تھے، ایک دیہاتی آیا بہت دور سے، صحابہ خاموش رہتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ دیہاتی آدمی جو آئے گا تو یہ بات صاف کر دے گا اور اس سے ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، بلکہ وہ انتظار کرتے رہتے تھے جب کوئی دیہاتی آتا تھا اسی کو بولتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سوال یہ بتا دیں۔ بات سمجھ گئے؟ یعنی دیہات سے آتا تھا، وہ آواز اس کی صاف رہتی تھی، لیکن وہ کڑک مزاج کے تھے، وہ شرماتے ورماتے نہیں تھے، اس لیے فوراً جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال کر دیتے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، کتاب الایمان کے اندر امام بخاری نے اس کو لایا۔ ایک دیہاتی آیا، گھوڑا باندھ دیا، آیا مسجد کے اندر، کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ وہ لوگوں تم میں سے محمد بن عبداللہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق بیٹھا ہوا ہے، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے، کہا کہ یہ جو سامنے ٹیک لگایا ہوا ہے یہ محمد رسول اللہ۔ کیا تعظیم تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔
اپنے پیغمبر کی کس قدر عظمت تھی. ابو بکر کہتا کہ جناب ادھر آ جانا، بات سن کیا مسئلہ ہے. ادھر عمر فاروق بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنی طرف کھینچ تھا، ادھر آ جاؤ پہلے بات تو سنو کیا مسئلہ ہے. نہیں، سوال کیا تم میں سے محمد بن عبداللہ کون ہے. تمام صحابہ پریشان، سوال کر رہا ہے محمد بن عبداللہ کون ہے. پتا کیا چلا کہ ابھی اس نے اسلام بھی قبول، اگر یہ اسلام قبول کیا ہوتا تو یہ کہتا محمد رسول اللہ کون ہے. یہ سوال کر رہا ہے محمد بن عبداللہ کون ہے. جب لوگوں نے دکھایا تو آیا اور بیٹھ گیا، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے. بہرحال کچھ سوالات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتلایا، یہ تمام چیزیں بتلائی کہ اسلام یہ ہے، نماز پڑھنا ہے، زکات دینا ہے، یہ تمام چیزیں بتلائی. جب یہ واپس جانے لگا کہا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، نہ میں اس پر زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا. جو اس نے بتایا بس یہ اتنا ہی اسلام، یہ اتنا ہی اسلام. دوسری روایت کے اندر یہ جو آیا یہ بھی دیہاتی کڑاکے دار گرج کے ساتھ آیا، گھوڑا باندھ لیا، اندر آیا، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زور سے کہا میں سوال کروں گا لیکن میں بہت سختی کے ساتھ سوال کروں گا، اس لیے ناراض مت ہوں. اندازہ کیجیے کائنات کے عظیم پیغمبر کا معاشرہ اور صحابہ کرام امر بالمعروف والنہی عن المنکر. اگر ہمارا جیسا معاشرہ ہوتا پہلے تو ہم اس کی بولتی ہی بند کر دیتے. ابھی بیچارہ امام اس کو جواب دے گا کہ نہیں دے گا، تب تک 1000 جواب اس کو آ گئے ہوتے، اور وہ بھی ایسا ایمان والا ہوتا ہے، حدیث بھی سنتا ہے، قرآن بھی سنتا ہے، کہتا ہے نہیں اس سے بھی پوچھ لیں گے، ہو سکتا ہے اس سے اور تھوڑا نکلے. یعنی وہ دین کے اندر کچھ نہ کچھ تلاش اڑیلنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. یہ ایمان ہمارا ہے. حالانکہ ایمان یہ ہونا چاہیے جب جناب محمد رسول کا فرمان آ جائے، قرآن آ جائے تو مسئلہ صاف، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، نہ میں زیادتی کروں گا اور نہ میں، کائنات کے عظیم پیغمبر نے فرمایا تھا اس کے لیے، کہا وہ لوگوں من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، تم میں سے جو بھی چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر کسی جنتی آدمی کو دیکھے، وہ اس شخص کو دیکھے. یہ دیہاتی جنتی آدمی. کیوں جنتی ہے؟ اس لیے کائنات کے عظیم پیغمبر کے پاس صرف ایک مرتبہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو بتلایا، قسم کھاتا ہے کہ نہ میں زیادتی کروں گا تو نہ میں، گویا کہ دین کے اندر نہ زیادتی جائز ہے نہ کمی جائز ہے. دین اتنا سا ہے جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، بس اتنا سا دین. اور آج بھی ہمارے لیے دین اتنا سا ہی ہے جتنا اس وقت نازل. ہمارے لیے اس سے علاوہ کوئی دین. تو میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ یہ دیہاتی آدمی ایک آیا، کڑاکے دار آواز میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خطیب تمہارا آیا ہمارے پاس دعوت دینے کے لیے، اس نے کہا کہ تمہارا نبی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ نے کہا ہے؟ کائنات کے عظیم پیغمبر نے قسم کھا کر کہا کہ ہاں اللہم نعم، کہا ہاں اے اللہ گواہ رہنا، ہاں میں نے اس کو کہا ہے. یعنی تحقیق، اسلام کی تحقیق. یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، ورنہ وہ ایمان نہیں سمجھتا، وہ ایمان اتنا سا، اسلام ایمان کے بارے میں تو ہمارے یہاں سوال ہوتا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ہمارے یہاں معمولی سا مسئلہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دینا ہے تو بس ایمان کتنا سا. اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس کے ارکان کتنے ہیں، اس کو مطلب کس طرح سے ہمیں پڑھنا ہے، کس طرح سے ادا کرنا ہے، کس طرح سے عمل پیرا ہونا ہے، یہ اس کو پتا نہیں ہے، تو نہ پڑھنے کی ضرورت. لیکن کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول کے دور صحابہ کے کردار کیا آیا؟ یہ جو صحابی ہے، یہ جب آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو رفاع تمیم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل غریب، میں ایک مسافر آدمی، اجنبی آدمی، یسأل عن دینہ، اپنے دین کے تعلق سے سوال کر رہا ہوں، میں نہیں جانتا میرا دین کیا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ رہا ہے. وہ لوگوں اگر فضائل
اور مناقب دیکھنے ہوں، جس نے کائنات کے عظیم پیغمبر کا چہرہ دیکھا ہو، جس نے اس پر ایمان لایا ہو، اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کا کیا کہنا، اس کی فضیلت کا کیا کہنا۔ اور پھر ہم یہ سوچیں کہ وہ علم نہیں رکھتا تھا، وہ سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ یسأل عن دینہ لا یدری ما دینہ، سوال دین کے بارے میں کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا دین۔ امت اسلامیہ کے جوانوں، امت اسلامیہ کے بزرگوں، آؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچو کہ کیا ہمیں دین پتہ ہے، کیا ہمیں ایمان پتہ ہے، ہمیں اسلام کے تعلق سے پتہ ہے، ہمیں شرک کے تعلق سے پتہ ہے، ہمیں رسالت کے تعلق سے پتہ ہے، ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول کو قبول ہونے کے لیے 60 شرائط ہے، کیا 60 شرائط ہم جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے ہیں مجھے بتلائے کہ یہ لا الہ الا اللہ تسبیح پر پڑھنے سے فائدہ دے گا؟ نہیں دے گا۔ 7 شرائط ہے لا الہ الا اللہ کو قبول ہونے کے لیے۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال لگاتے کفار مکہ کو سمجھانے کے لیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں کیا تھا؟ یہ تو ہلکا سا کلمہ ہے، یہ تو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ 13 سال کیوں لگائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اسی لیے یہ 60 شرائط جو ہے نا، 60 شرائط کے ساتھ یہ لا الہ الا اللہ قبول ہوگا، تب جا کر قبول ہوگا جس کو یہ 60 شرائط۔ مجھے معاف کیجیے، اگر نہیں ہے شرائط سیکھیے، پڑھیے اس کو اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجیے۔ یہ 60 شرائط سیکھیے اگر لا الہ الا اللہ قبول کروانے، ورنہ ایسے یہ ایمان، مسلمان، مومن، جنتی، حاجی، فلانی، یہ سب کام آنے والا نہیں ہے۔ امر بالمعروف کرنا ہے، اور امر بالمعروف اس طرح سے کرنا ہے جس طرح سے یہ آدمی کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک اجنبی آدمی ہوں، دین کے بارے میں سوال کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا ہے کہ میرا دین کیا ہے۔ کائنات کا عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ ممبر سے اتر گئے، ممبر سے اتر گئے اور بیٹھ گئے، کہا کہ آ جاؤ بتاؤ کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو دین سکھایا، دین سکھایا۔ یہ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر بالمعروف والنہی عن المنکر، ذمہ داری کا احساس۔ ممبر چھوڑ کر جو ہے ایک عام سے آدمی کے لیے بیٹھ گئے اور اس کو دین بتانا۔ آج ہم دنیا کے بڑے بڑے مسائل حل کرتے ہیں مجلسوں کے اندر، لیکن دین کے تعلق سے کبھی ہم لوگوں کو احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی کہ ہم امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا جو تقاضا ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک وہ ہمیں زندہ رکھے، اسلام کو زندہ رکھے، جب ہماری موت ہو ایمان کی حالت میں موت ہو۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ۔